السلام علیکم. جی ہم کہہ رہے تھے کہ ہرڈلز دوستی کی راہ میں کیا کیا، یا تعلقات کی راہ میں تعلقات کو مینٹین کرنے کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں مزید ہوتی ہیں. اور تعلقات دوستی ہمارے اپنے رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں، باہر بھی ہو سکتے ہیں، نیبرز میں بھی ہو سکتے ہیں، آفس میں بھی ہو سکتے ہیں، جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں. اچھا اسی طرح آپ کو بزنس کر رہے ہیں، تو جو بھی آپ کی جگہ ہے وہاں پہ تعلقات دوستی کی ضرورت پیش آتی ہے. اور جس جگہ پہ بھی آپ ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ دوستی، بانڈ، تعلق وہاں پہ آپ کی زندگی میں ایک کلر ایڈ کرتا ہے، ایک آسانی ایڈ کرتا ہے، ایک آپ کو انرجی دیتا ہے. ایک انسان ایسا جو آفس جا رہا ہے اور وہ اس کو پتہ ہے وہاں کوئی مجھ سے بات نہیں کرے گا، میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، وہاں کسی سے اسلام دعا مشکل سے کرنی ہے، تو وہی جاب اس کے لیے ایک بوجھ بنا ہوا ہوگا. لیکن اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کو اسکول جانا بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ جن بچوں کی فرینڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ بڑی خوشی خوشی اسکول چلے جاتے ہیں. ان کے لیے ایک چارم ہوتا ہے اسکول میں، ان کے لیے ایک چارم ہوتا ہے بریک میں، ہوم ورک کرنے میں. اسی طرح جو لوگ انسٹیٹیوٹس میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا ٹیچرز ہیں، تو وہ ٹیچرز جو ہر وقت اکیلی رہتی ہیں، آئسولیٹڈ رہتی ہیں، کانسپریسی تھیریز کا حصہ بنی رہتی ہیں، ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے. لیکن وہ ٹیچرز جو اچھا بانڈ جن کا ہوتا ہے وہ اسٹاف روم میں بڑا اچھا ٹائم گزارتی ہیں. اس کا امپیکٹ بچوں پہ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کی کیریئر پہ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. اینڈ سیم گوز ود دا ریلیٹیوز کہ آپ کے گھر تو لوگوں نے آنا ہی آنا ہے، رشتہ داروں نے تو آنا ہی آنا ہے نا. نیبرز کو اپنا بھی آنے دیں، دوستوں کو اپنا بھی آنے دیں، لیکن آپ نے رشتہ داروں کے گھر تو جانا ہی جانا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات دوستیوں میں بدل جائیں، یعنی کہ ہمارے اور دوستیوں میں رکاوٹ کیا پھر ایسے. لیکن رشتہ داروں کے ساتھ دوستیاں بنانے میں یا دوستی یا محبت پیدا کرنے میں کیا رکاوٹیں پیش آ جایا کرتی ہیں. لوگ آج کل تنہا کیوں ہو گئے ہیں، لوگ آج کل ایک دوسرے کو دیکھ کے کترا کیوں جاتے ہیں. تو ہم یہ فیکٹرز کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں سے ہم نے چند فیکٹرز تو کر لیے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون میں سے نہیں نکلنا چاہتے، اپنا آرام نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم کسی کے لیے بہت زیادہ پین نہیں لینا چاہتے کہ مجھے اب یہ ریڈی کرنا پڑے گا، اپنے گھر کو صاف کرنا پڑے گا سب کچھ، پھر اسی طرح بچوں کو ریڈی کرنا پڑے گا. پھر یعنی کمفرٹ زون میں یا وہ تمام چیزیں جو مجھے بری لگ رہی ہیں کرنا یا میرے لیے مشکل ہو رہی ہیں کرنا، ان سب چیزوں کو چھوڑنا کسی رشتہ دار کے لیے یا گیسٹ کے لیے یہ ہو جائے گا. اچھا پھر اسی طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہسبینڈ کی طرف سے، سسرال کی طرف سے ہمیں پرمیشن نہیں مل رہی. تو اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ وہی جہاں ہم جانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہاں تو بڑے آرام سے اسی شور اسی ان لاز میں سے ہم وے آؤٹ اپنے لیے نکال لیتے ہیں، لیکن باقی جگہوں کے لیے کچھ جگہوں کے لیے ہم وہ کاسٹ پے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، خود کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہوتے، سچ نہیں بولتے ہیں. اچھا اسی طرح التو یہ نیچرل بھی ہے، ظاہر ہے کہ وہ جیسے تم کہہ بھی رہی تھی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کچھ جھوٹ ہوتا ہے اس وقت. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کو کہا گیا ہے جی کسی کے گھر چلنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے نہیں جی بچوں کے تو ایگزامز ہیں اور میں نے تو ان کو اسیسمنٹس کی پریپریشن کروانی ہے اور اس طرح کے کچھ مسائل ہوں گے. لیکن وہی اگر آپ کو آفر دی جاتی ہے کہ چلیں 3 دن کے لیے جو ہے مری کا ٹرپ رکھ لیتے ہیں، تو آپ کہیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے، پڑھائی تو چلتی رہے گی اور یہ تو ہوتا ہی رہے گا. بچے بڑے فرسٹریٹڈ ہوئے ہیں، بچوں کے لیے تو آج کل کوئی تفریح ہونی چاہیے، بڑی ٹینشن میں ہے بچے گھر میں آج کل. لیکن یہ ہے کہ اب یہ کیا تھا کہ ایک کام کے لیے انرجی نہیں تھی آپ میں، ایک کام کے لیے فوراً آ گئی. اچھا یہ نیچرل ہے کہ آپ مری جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن بعد میں تھوڑی دیر سوچیں ضرور. ٹھیک ہے، ہم یہ تھوڑی دیر سوچیں ضرور کہ پھر یہ کس چیز کا مسئلہ تھا. اور بالکل اسی طرح آپ رشتوں میں بھی باقی چیزوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں آپ کا جی چاہے گا اس کے لیے تو آپ فوراً کہہ دیں گے نہیں شاپنگ کے لیے جانا ہے یا کچھ جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، اچھا کوئی نہیں، ہم تو یہاں سے ٹیکسی کریم منگوا لیتے ہیں، اوبر منگوا لیتے ہیں، یا اس طرح سے. اور اگر آپ کو کوئی ورک شاپ اٹینڈ کرنے جانا ہے یا سیمینار اٹینڈ کرنے جانا ہے یا کسی استاد کے یا کسی اس طرح سے کہیں جانا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ چیز زیادہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہمیں جو ہماری ڈیفینیشن میں فائدہ ہے نا اس کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. اب وہ اپنی جو یعنی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے اپنی ڈیفینیشنز کو درست کرنا.
یعنی کہ اگر تعلقات میرے لیے اہم ہوں گے تو میں اس کے لیے بھی یہ کاسٹ اپنے کمفرٹ زون میں سے نکل جاؤں گی، اور اگر تعلقات میرے لیے اہم نہیں ہوں گے تو پھر آف کورس کہ کمفرٹ زون میں سے نکلنا مشکل ہی لگے گا. لیکن یہ پھر یہ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے تعلقات اہم نہیں ہوتے. وہ مفاد پرست ہوتے ہیں، وہ اپرچونسٹ ہوتے ہیں، وہ خود ایک خود پرست ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اور سہل پسند ہوتے ہیں. پھر کیا میں واقعی ایسی ہوں؟ پھر میں سوچوں کہ کیا میں پھر ایسی ہوں؟ کیا میں چیزوں سے پیار کرتی ہوں؟ ہاں، اور یا میں مٹیریلسٹک ہوں اور یہ سب. اور اگر آپ کو اپنے لیے لیبل پسند ہے تو پھر کیری آن ود اٹ. یعنی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یعنی مجھے اگر کچھ کرنے میں مشکل ہوتی ہے، میں سوچوں کیا میں سست ہوں. اور اگر مجھے صفائی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ میں گیسٹ کے آنے پہ، تو میں سوچوں کہ کیا میں گندی ہوں. اور اگر مجھے کسی کے گھر تحفہ لے کے جانے میں مشکل ہو رہی ہے تو میں سوچوں کہ کیا میں بخیل ہوں. اور اسی طرح اگر مجھے یہ ڈر ہے کہ یار بچے آ کے لڑائی جھگڑا کریں گے تو میں یہ سوچوں کہ یار میں کیا چھوٹے سے دل کی ہوں، میرا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے، میرے اندر برداشت کی اتنی کمی ہے. اور اگر مجھے یہ ہے کہ اچھا بعض لوگوں کو نا یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ہماری لڑائیاں ہو جاتی ہیں لوگوں سے، بدمزگی ہو جاتی ہے. بہت لوگوں کو میں نے یہ کہتے دیکھا ہے کہ فلاں سے مل کے ان سے ملتے ہیں تو ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے، دکھ ہو جاتا ہے. تو بڑا دکھ مجھے پہنچ گیا جی اس کی بات سے، میں نے کہا ملنا ہی چھوڑ دو ان سے. دیکھو یہ تو بڑا کامن مسئلہ ہے. اتنے فریجائل ہیں ہم لوگ، اتنے نازک مزاج ہیں، اتنے زودرنج ہیں کہ ایک ذرا سی جو ہے وہ بات کی چبھن. اور جبکہ زندگی تو آزمائشوں کا ٹیسٹ کا نام ہے. جب ہم سے کسی سے کی ایک، اب فار ایگزامپل آج ہی اگر میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل 86,000 کچھ روپے ہیں، اس میں سے کوئی 10 روپے لے کے بھاگ جاتا ہے، تو کیا آپ اپنے 86,000 میں سے 10 روپے کم کر دیں، اس کو کچھ پروٹیکٹ کریں گی، یا اس 10 روپے کے غم میں جو ہے نا، یا اس کو لینے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے اپنے اس کو بھی داؤ پہ لگا دیں گی. تو ہم زندگی میں بھی یہی کرتے ہیں کہ اب یہ 86,000 بیسیکلی سیکنڈز ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک دن میں. تو 10 سیکنڈ کی کسی نے ہم سے بات کر دی، اب وہ ہم جو باقی پورا دن ہے اس کے بارے میں جلنے کڑنے اور اس سارے نیگیٹوزم میں گزار دیں. مطلب وہ 10 روپے کا لاس کی وجہ سے آپ نے باقی سارا بھی اپنا سرمایہ جو ہے نا وہ داؤ پہ لگا دیا اس نیگیٹیوٹی میں ہو گئے. تو یہ ایک لوگوں کا جی پرابلم ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنا دل میں وسعت بڑھانی ہے. اور اگر کوئی بات بری لگ رہی ہے، کوئی چپ گئی ہے، ٹھیک ہے، مانا ہر کسی کو ٹینشن ہوتی ہے، بعض باتیں دل میں بڑی تنگی پیدا کرتی ہیں، لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ ان باتوں کی وجہ سے ہمارے مزاج میں کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے. اور ہم لوگ اچھا ایک اور بڑے مزے کی بات اس سے یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے ابھی ہم کل ہی پڑھ رہے تھے کہ عقل مند پھر وہ ہوتا ہے جو سیکھ جاتا ہے میں نے یہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا. تو شیخ سعدی کا بڑا ہی زبردست ایک، اکثر لوگ چونکہ وہ تھوڑا سا پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہیں اگر آپ نے آپ کا ٹرانسفر ہو رہی ہے یا آپ کا اسٹیشن چینج ہو رہا ہے یا آپ کا کوئی کورس مکمل ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہیے، نصیحت مانگتے ہیں یا پوچھتے ہیں. تو اس میں اس وقت سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہا جائے. اب ایک اگر 3 منٹ کی کیا نصیحت کی جائے، زندگی گزر جاتی ہے سیکھنے کے لیے، پھر بھی نہیں کچھ سیکھ. تو شیخ سعدی کی اس بات نے مجھے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ انسان کے سیکھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو چیز وہ کسی میں بری دیکھتا ہے تو اس وقت یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے یہ اڈاپٹ نہیں کرنی، یا جب کسی چیز میں کسی اچھائی سے مروب ہوتا ہے تو فیصلہ کر لے کہ کیا ہی اچھی بات ہے، یہ کیا ہی زبردست اس انسان کے مینرزم ہے، اس کو میں بھی ایسا ہی کروں گا، آئندہ جب ایسی سچویشن آئے گی تو میں بھی یہی کروں گا. تو یہی وجہ کہ انہوں نے کہا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے اتنی اچھی اقدار کہاں سے سیکھی، تو انہوں نے کہا جاہلوں سے. اور پھر ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے سخاوت کہاں سے سیکھی، تو انہوں نے کہا بخیلوں سے. ٹھیک ہے کہ جب بخیل کوئی ایسا کام کرتا تھا تو مجھے جو ہے وہ بڑا برا محسوس ہوتا تھا، تو میں یہ اپنے لیے سوچ لیتا تھا کہ میں ایسے موقع پہ ایسا نہیں کروں گا. تو یہ سیکھنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے کہ آپ جب اپنی دوست سے، بہن سے، امی سے گلا شکوہ کر رہے ہوں
تو گلا شکوہ ٹھیک ہے آپ کچھ مناسب جگہ پہ مناسب الفاظ میں کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ یہ سوچ لیں کہ پھر یہ کام میں نے کسی کے ساتھ نہیں کرنا، ایسی حرکت میں نے کسی کے ساتھ نہیں کرنی. یا جب آپ کبھی تعریف کر رہے ہوں کسی چیز کی، کوئی بھی ایسے مینرزم کی یا کسی کے گھر جا کے، تو وہیں پہ یہ اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ میں بھی آئندہ ایسے ہی کروں گی. اچھا، اور یہ نا بعض جگہوں پہ یہ بڑا برا فیل ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر گئے اور وہ بڑے تنگ ہوئے، ان کو اچھا نہیں لگا، تو آپ آئندہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں اب کسی کے گھر نہیں جاؤں گا. ہاں، تو دوسروں کو تو ظاہر ہے کہ ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. تو اس کا حل یہ ہے، یعنی کہ دوسرا اگر آپ کے جانے سے بہتر ہوا یا وہ تنگ ہوا، ڈسٹرب ہوا، تو اب زبردستی تو اس کے گھر میں نہیں جا سکتے. تو یہ تو خود سے ہی شروع کرنا ہے. ہاں، سفر خود سے شروع کرنا ہے. تو یہ کرنا ہے کہ میں نے کسی کے گھر آنے سے تنگ نہیں ہونا. میں نے کسی کے ان ایکسپیکٹڈ گیسٹس ہیں، ان پلانڈ گیسٹس ہیں، ٹھیک ہے، یا سڈن ہیں، تو واقعی کہ پھر ہم فوراً سے تیار ہو جائیں اور تھوڑا سا تعلقات میں تکلفات کو کم کیا جائے. تکلف میں صرف یہ نہیں ہوتا ٹیبل پہ جو ہوتا ہے صرف وہی تکلف نہیں ہوتا، بلکہ تکلف میں یہ کہ غیر ضروری بناوٹ، تصنع، اور جو میں نہیں کر سکتی، جو میں نہیں افورڈ کر سکتی، اپنا وہ چہرہ دکھانا. کلیئرٹی، سچائی، صفائی، یہ کہنے کو آسان ہے یہ بات، لیکن یہ بہت وقت اور محنت اور سوچ مانگتی ہے یہ کرنے کے لیے. اچھا، شاید ہاں کچھ لوگوں کو بننا پڑتا ہے دوسروں سے ملنے کے لیے اتنا لمبا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں، بس رہ نہیں دیں، یا ان کو اتنا اپنا کو وہی بات کہ آسان نرم بولنا ہے یا کچھ کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، اٹ مینس کہ ہم نے یہ تکلفات بھی کم کرنے ہیں اپنے سٹائل کے، اور یہ بھی، یعنی نیچرل رہیں، بی نیچرل، یہ کرنا ہے. ٹھیک. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو فیکٹر ہے، میں نے دیکھا کہ ویسے تو ہمارے اسٹیٹس اور بیڈ رومز ہر وقت اسٹیٹسز پہ وہ اپلوڈ ہو رہے ہیں ہر وقت، لیکن لوگوں کے گھر آنے پہ ہمیں ہماری بڑی پرائیویسی، میرے بیڈ روم میں کوئی نہیں جائے گا، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے جی ہمارے بیڈ روم میں کوئی کیوں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی بیڈ روم کے سب خانے اور سب وہاں کے ماحول اور منظر جو ان سے ہاں وہ وہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جن پرسنل ہولیوں میں ہم ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ڈی پیز پہ، فیس بکس پہ، ہمارے سارے جو بھی ایپس ہیں ایزی سوٹس وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں ہمیں پرائیویسی کی کوئی فکر نہیں ہے. لیکن جب ہمارے گھر گیسٹ آ جاتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں، پھر ہم اپنا بیڈ روم کسی کو وہاں لے کے بھی جانا نہیں پسند کرتے. یہ بھی ایک پرابلم بن جاتا ہے کہ جی پرائیویسی. آپ یعنی کہ گیسٹ کو آپ ڈرائنگ روم سے آگے یا لاؤنج سے آگے، یعنی آپ ان کو سگنل دے رہے ہیں کہ آپ 1 گھنٹے کے گیسٹ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن دیکھو یہ پھر وہی ڈسپیرٹی اور ڈائکاٹمی والی بات ہے نا کہ ہم خود سے سچے نہیں ہیں. ایک طرف ہم پرائیویٹ پرسن بنتے ہیں، دوسری طرف جو ہے نا وہ ہمارے ویڈنگ البمز بھی اسٹیٹسز پہ. ٹھیک ہے، اس سے تو پرائیویٹ ایونٹ کوئی نہیں ہوتا. اور یہ ڈائکاٹمی تو انسان نے خود ہی اپنی سالو کرنی ہے، یا اس نے ڈسپیرٹی دیکھنی ہے کہ کیوں یہ میں دو رخا کیوں. دراصل یہ مفاد پرستی ہوتی ہے. ہم اپنی عقل کو جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں. اپنی عقل تو اس لیے تھی نا کہ ہم اچھی جو باتیں ہیں، اچھی اقدار ہیں، جو اچھے تصورات جو ہمیں دیے گئے ہیں، اس میں جو محنت لگتی ہے اس کے لیے اس کو پش کے طور پر استعمال کریں. لیکن ہم عقل کو استعمال کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے عذر بہانوں کو، اپنی کمی کوتاہیوں کو بڑا خوبصورت رنگ دینے کے لیے، اسمارٹ بنتے ہیں بننے کے لیے، ان بہانوں کو لیگلائز کرنے کے لیے، ریشنلائز کرنے کے لیے ہم عقل کو استعمال کر لیتے ہیں. اچھا، اسی طرح پرائیویسی سے متعلق ایک یہ چیز کہ میں نے بڑا عرصہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ ہر گیسٹ کو ڈرائنگ روم گیسٹ ہی بناتے ہیں. یعنی کہ آپ کی فرینڈز ہیں، آپ کی دوستیں ہیں، آپ کے بچے ہیں، وہ ڈرائنگ روم میں باؤنڈ نہیں ہو سکتے ہیں. تو ہم کبھی ان کو لان میں لے جائیں، کبھی ان کو لاؤنج میں بٹھائیں، کبھی ٹیرس پہ لے کے جائیں، اپنے باہر کوئی جگہ وزٹ کرائیں. یعنی ہم اس میں پتہ نہیں اب کیا پرابلم پیچھے ہوتی ہے کہ اپنے گھر کا بس ایک کونا گیسٹ کے لیے جو ان سے نا ہم نے
اسپیسیفک کر دی ہے. انفارمل نہیں ہونے دیتے ہم, وہ انفارمل نہیں ہونے دیتے, گھر کا فرق, ہوملی فیلنگ ہی نہیں آنے دیتے کسی کو, جس سے لوگ وہاں جا کے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں, دوسرے کے گھر جا کے وہ بور ہو رہے ہوتے ہیں, تھوڑی دیر بعد ان کا دل کر رہا ہوتا ہے اب میں اٹھوں. مزے کی بات بتاؤں تو بہت سال پہلے سے میں تو گیسٹ کو جو ہے, خیر اس وقت میرے بچے بھی نہیں تھے, تو میں گیسٹ کو کہتی تھی کہ بھابھی آپ پلیز میرے ساتھ کچن میں آ جائیں, چائے بنانی ہے میں نے, تو آپ یہاں اکیلی بور ہوں گے. اچھا یہ ان کو شروع میں مختلف تو لگتا تھا لیکن ان کو مزہ بڑا آتا تھا پھر. ٹھیک ہے, تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے بلکہ میں اور سم ٹائمس بڑے فارمل, بڑے لیکن خیر شاید انکنونشنل ایک ایٹیٹیوڈ ہے, لیکن انکنونشنل ہے, لیکن وہی بات کہ لوگوں کا فیڈ بیک پھر کیا آتا ہے نا, یعنی کہ وہ آپ کو کہتے ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو. جب بھی ایسا ہوا ہے تو میں نے دیکھا کہ لوگ انجوائے کرتے ہیں, اور ان کو واقعی ایک دوستی کا ایک فیلنگ, ایک جیسچر کوئی جاتا ہے. ہاں, کہ آپ ان کو اپنے آپ پیش کریں, اپنا گھر پیش کریں, بڑی اچھی ان کو فیلنگ کوئی ایسی جاتی ہے. نتھنگ ٹو ہائڈ. ہاں بالکل. اچھا پھر اسی طرح ایک یہ تو پرائیویسی ریلیٹڈ فیکٹر سے, ایک آپ جیسے ڈسکس کر رہی تھیں کہ ہم جس کو دوست بنانا چاہتے ہیں یا جن سے بانڈنگ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں وہ پرفیکٹ کامل ہو. تو وہ جو ہم چاہتے ہیں وہ سخی بھی ہو, وہ کوئی بات مائنڈ بھی نہ کرے, اس کو غصہ بھی نہ آئے, اور وہ بچوں کو بھی بڑا اچھا سے ڈیل کرے, ہمارے بچوں کو ڈانٹے بھی نہیں, اس میں ساری صفات ہونی چاہیے. اچھا کہیں اس نے بچے کو اس کی خیرخواہی میں ہی ڈانٹ دیا, بس یہ تو ایسا ہے. اچھا کہیں اس نے نہیں ڈانٹا تو آپ کہیں گے کہ یہ تو چیز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچوں کو ڈانٹنا ہے. ٹھیک, یعنی کہ وہاں پہ آپ اس کو کوئی اور لیبل لگا دیں گے. اچھا کہیں آپ کے آنے سے پہلے کسی نے چائے پانی تیار نہیں کیا. ہاں یہ بالکل, اگر آپ چیزوں کو اصولوں میں سے پروسیس کی طرف سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہی مسائل ہوتے ہیں. پروسیسز تو واقعی یعنی کہ انسان یہ دیکھ رہا ہے, ایک چیپٹر کی ایک ہیڈنگ ہوتی ہے نا, صرف ایک ہیڈنگ ہوتی ہے, اس کے بعد 10 to 20 پیجز ہوتے ہیں جو اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں, جو بتاتے ہیں سمٹمز کیا ہیں, ایفیکٹس کیا ہیں, فیکٹرز کیا ہیں, اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں. پھر تو اب یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے, یہ وہی کہ آپ کلاس روم میں کہہ کے آگے لوگوں کو غور و فکر کریں, اور بار 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 آپ کو یہ سوال ملے کہ غور و فکر کیسے کریں. اس لیے ہم نے اس کو ڈیٹیلنگ میں یا اس کی ڈائسیکشن کرنے کا سوچا. تو دیکھیں مسائل یہی ہیں پیچھے, چاہے یہ دیکھنے کو کہنے کو چھوٹی یا مختصر یا عام باتیں لگیں, لیکن انہی کو ہم کور کر کے آگے پہنچیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے دوستی میں, پھر ہمیں ان ایکسپیکٹڈ چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. سم ٹائم مینیو چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, سم ٹائم ون ڈش بھی ہو سکتا ہے, سم ٹائم آپ بازار سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں, اور یعنی وہ جو کنونشنل آپ کا طریقہ کار ہے نا ہر چیز کو ڈیل کرنے کا, اس میں سے نکلنا پڑے گا دوستوں میں. ٹھیک ہے, دیکھیں باقی چیزیں جو فارمیلٹیز ہیں نا وہ اپنے فارمل ریلیشن شپس کے لیے رہنے دیں آپ, لیکن جو قریبی تعلقات, رشتے, دوستیاں, اپنائیت والے جو رشتے ہیں ان میں تو یہ کرنا پڑے گا. جب ہم ان چیزوں کے لیے ہمیں تیار رہنا بھی پڑے گا اور تیار کرنا بھی پڑے گا. دونوں لوگوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ عام طور پہ سست نہیں ہے, یہ عام طور پہ کنجوس نہیں, آج یہ کچھ کیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی. اچھا اس کے علاوہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایونٹ پہ ججمنٹل نہیں ہو جانا. ایک ایونٹ کی بیس پہ آپ اس کی پچھلی ساری محنت پہ پانی پھیر دیں, ایک ایونٹ پہ آپ اس کو جج کرنے لگ جائیں. نہیں, مطلب آج کے علاوہ پچھلے 10 سال بھی ذہن میں رکھیں. ہاں وہ بھی رکھیں. اور پھر اسی طرح اگر بعض اوقات یہ کہ کسی کی کوئی خرابی نظر آ گئی ہے تو پھر وہی بات کہ تھوڑے سے شر کی وجہ سے بہت ساری خیر سے محروم نہیں ہونا, اور اپنے ذہن میں اس دوستی کے, اس تعلق کے فوائد کو ذہن میں رکھنا ہے. اسی طرح آپ کے جس سے آپ بانڈ بنانے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ وہ بڑا جلدی غصہ کر جاتا ہو سکتا ہے وہ چڑچڑا تھوڑا زیادہ ہو. تو یہ بالکل تم نے اس کوشچن کو پہلے بھی کافی ڈیٹیل سے کیا. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی شخص بھی پرفیکٹ نہیں ہے, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. لیکن اگر کسی میں 60-40 کی ریشو ہے, 60 to 70% وہ اچھا ہے, تو 10-20% آپ کو اچھی باتیں نہیں لگ رہی, تو آپ نے اس کو ایک جو نارمل ہیومن بینگ کا فارمولا یہی ہے کہ اس میں کچھ اچھائیاں کچھ برائیاں ہوں گی. باقی پیغمبر ہو سکتے ہیں,
یا کچھ بہت ہی ایکسٹراڈینریلی لوگ ہو سکتے ہیں، یا پھر وہ میتھیکل سٹوریز ہو سکتی ہیں، وہ کچھ کہانی اور افسانوی کردار ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ ہوگا نا اس سے کہ یعنی کہ جس سے آپ بانڈ بنانے لگے ہیں وہ آپ کے قریب سے قریب بہن بھی ہے، اگر قریب سے قریب بھائی بھی ہے یا ماں بھی ہے، تو پھر بھی یعنی یہ تو قریب ترین کے رشتے ہیں نا، ہسبینڈ بھی ہے، تو اس میں بھی وہ کتنے سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی پسند کی نہیں ہوتی. پھر آپ وہاں کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر کاؤنسلنگ سٹارٹ ہوتی ہے، وہاں پہ گپ شپ سٹارٹ ہوتی ہے، تو پھر آپ آہستہ آہستہ کنوے کرتے ہیں. اور یہی تو دوستی کا مزہ ہے. اور آزادی ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں، دوسرا بندہ اس پہ بڑے اس سے غور کرتا ہے، پھر اس کی برائیاں نکلتی ہیں، وہ اپنی اچھائیاں دوسروں میں ٹرانسفر کرتا ہے، یوں ہماری بھی نکلتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح یوں ایک یعنی کہ اوور آل ہم گروتھ کی طرف بڑھتے ہیں، ہم بھی اور ہم جن سے ہمارا تعلق بن رہا ہے وہ بھی. اچھا پھر اسی طرح میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ پہلے جیسے ہوتا تھا نا، فار ایگزامپل میری میڈ آتی ہے نا تو وہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں نا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہوتا ہے، تنور ہے، روٹیاں لگانے کے لیے آتی ہیں تو بس وہ آتی رہتی ہیں، صبح 11 بجے ساری آ کے وہاں بیٹھ جاتی ہیں، درخت سے بیر توڑ کے کھاتی ہیں، اور وہاں پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اب ٹرے لائی جا رہی ہے اور چائے کوئی پیش کی جا رہی ہے، بس وہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں. ایک فریڈم کا احساس ہے. تو پہلے گاؤں میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، لوگ آئے، لسی دے دی، پانی پی لیا، چلے گئے، کسی نے کوئی مائنڈ نہیں کیا. نہیں بھی کوئی دے سکا تو نہیں کیا، عورت تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے، 2-4 باتیں کی چلے گئے جی. اچھا کسی کے گھر چھوٹی سی کوئی چیز آئی ہے وہ کسی کے گھر بھجوا دی. اچھا ہم لوگ اتنا فارمیلٹیز کو، ابھی پچھلے دنوں یہاں ایک بھابھی نے مجھے نا کہتی ہیں کہ یہ صوبیا فریش پیچز ہیں تو آپ نے بھجوائے، اور تو بڑے عرصے بعد ایک ایسا جیسچر ملا، بڑا مجھے اچھا لگا کہ اچھا ہم لوگ تو یہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ ہاں تو پھر ہم پوری فروٹ باسکٹ ہوگی جس میں سارے سیزن کے فروٹ ہوں گے، تو پھر شاید ہم اس کو ریپ کر کے، اور یا پھر تھوڑا سا سالن کیا بھجواؤں، چند کباب کیا، یہ تو اب اتنا دینا پڑے گا، یہ کم ہے، یہ ایک ڈش ہے، ایک باؤل کیا میں کسی کو دوں. اور پہلے یاد ہے ہمارے بچپن میں سامنے والی ہے جیسے آنٹی ہیں تو وہ جو بنایا ایک باؤل بنا جون سا جی وہ کھانا دے دیا، وہ مینیو میں لگا ہوتا تھا. ہاں ایکسچینج آف فوڈ، یعنی کہ پہلے اگر ہم سوچیں دیکھیں دال چاول بن رہے ہیں، کڑی بن رہے ہیں، ساگ بن رہے ہیں، یہ تو مینڈیٹری ڈشز تھیں جو ضروری لوگ ایکسچینج کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ بھی تھا. اور اس کے علاوہ اچھا اب ہمارے ہاں یہ پیٹرن بن گیا کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری اسپیشل چیز بنے گی تو ہم کسی کو بھجوانے کا سوچیں گے. بریانی آتی ہے، بریانی ہے، حلیم ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے. تو اور یہ ایک چیز ہے. اور اسی طرح ایک اور وہ تھا کہ یہ کہ کہیں سے بھی اگر آپ کو کوئی چیز آپ کی پسند کی نہیں کسی نے بھی بھجوائی ہے تو ہم اتنا اس کو بیڈلی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو کیا بھجوا دیا، کیسے برتن میں بھیج دیا، یہ بھجوانے کی کیا ضرورت تھی. گھر والے بھی تبصرہ کر رہے ہیں، بچے بھی اس میں انوالو ہو رہے ہیں. اور کتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں وہ ہے نا سخت تاکید ہے کہ اگر تمہاری پڑوسن جو ہے تمہیں بکری کا کھر بھی بھجوائے تو اس کی بھی یعنی کسی تحفے کو تحقیر سے نہیں دیکھنا. اور ہم لوگ ایک تو بڑے فارمل بن رہے ہوتے ہیں، کوئی بیچارہ دوسرا سادہ لو انسان ہمارے لیے کچھ لے آتا ہے یا ہمیں بھجوا دیتا ہے اپنی سمپلسٹی میں یا محبت میں، تو اب اس کو خاندان کیا لگا ہوا ہوتا ہے جی، ڈی گریڈ کرنے لگا ہوا ہوتا ہے. کتنی یہ بھی اس قدر غلط بات ہے. تو اس طرح بہرحال ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی کمی. چھوٹا سا واقعہ تمہیں بتاؤں کہ پچھلے دنوں ہم لوگ چونکہ آج کل جیسے مظفر آباد میں کشمیر میں رہ رہے ہیں تو ہم ایک سیر کے لیے ایک وادی میں پہاڑوں پہ ادھر وہاں ایک کچھ خواتین سے میری بات چیت ہوگی. عام مطلب ایک پہاڑی پہ ان کا چھوٹا سا گھر تھا اور بچوں کے پاس کچھ تھے پیکٹس وغیرہ، وہ میں نے ان کو دے دیے. اچھا اتنا انسان کے اندر جذبہ ہے نا کہ اس کے ساتھ آپ تھوڑی سی بھی کرتے ہیں نیکی یا اچھائی یا چھوٹا سا بھی جسچر دیتے ہیں اس کو، وہ فوراً اس کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی ان کی کشمیری زبان تھی کہ انہوں نے کہا مجھے ٹھہریں، اور وہ اندر گئیں اور انہوں نے نا ہاتھ کا بنا ہوا چھابا جسے آپ کہہ سکتے ہیں، باسکٹ کہہ سکتے ہیں، چھوٹی سی ٹوکری، اور وہ بنی ہوئی تھی یعنی کہ وہ وہاں پہ گھاس اگتا ہے اس کی، اور شاپر کو مکس کر کے، شاپرز کے ساتھ وہ جو شاپنگ بیگ پولیتھین بیگ نہیں، تو وہ اس نے مجھے وہ دی. تو مطلب بہت اس کی مجھے یعنی کہ اس کی بہت اہمیت تھی. ہاں اہمیت میری نظر میں ہوئی کہ دیکھو اس نے اپنے اکارڈنگلی کتنا ایک کرنے کی، رسپونڈ کرنے کی ایک کوشش کی. میں ایک
سیاح تھی وہاں پہ، ٹورسٹ تھی ایک، بس دوبارہ مجھے اس سے کبھی نہیں ملنا تھا. لیکن اور ایسا کئی بار ہوا ہے. وہ ایک دفعہ جب ہم وہاں نہر پہ گئے تھے اور ان لوگوں نے ہمیں گھر بلایا اور اس طرح سے، تو یہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ خیر ہو، خلوص کی قدر کریں. یہ مت دیکھیں اس نے کیا چیز دی ہے. اچھا، وہ آپ ایک دفعہ بتا رہی تھی نا کہ وہ پہاڑ پہ کسی نے وہ ساگ بھجوایا، وہ بڑا کڑوا تھا، اور کڑم کا ساگ تھا، تو وہ بھجوایا، وہ بڑا کڑوا تھا حالانکہ، لیکن ظاہر ہے وہ بعد میں پتا چلا، وہ دیکھا ہے اس کو بوائل وائل کیا، بعد میں پتا چلا کہ وہ کتنا پریشیس تھا، میڈیسنل جو تھی اس میں وہ ایک خاص جگہوں پہ خاص ہائٹ پہ وہ اگتا تھا، اور وہ اس کو سیزن میں 1-2 دفعہ کھا دینا کافی تھا. اور وہ جیسے جو جڑی جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہربس شربس جو کچھ مخصوص امراض کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے بہت بہتر. تو بعض چیزیں ایسی، کئی گفٹ، کئی کھانے، کئی تحفے ایسے ہو سکتے ہیں جو دوسرے نے اپنی طرف سے بیسٹ سمجھ کے آپ کو دیے ہیں، اور لیکن ہمیں ویلیو کرنا نہیں آتا. تو ایک یہ پھر ہمیں اصول اپنی زندگی میں ایڈ کرنا ہے کہ کچھ بھی دوسری کی طرف سے فیور ملی ہے اس کو بہت اپریشیٹ کیا جائے اور بڑا سمجھا جائے، اور پھر ہم خود دوسروں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو دینے میں، بلانے میں، دکھانے میں اچھا کیا جائے. اچھا، اس طرح ایک بات آپ کہہ رہی تھی کہ جو اچھا، اسی طرح ہم کچھ لوگوں کو خوش دیکھتے ہیں یا ہر وقت تھوڑی بہتر، یا جن کی کم شکایات جو کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے ان کو ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ یہ خوش باش انسان ہے، اس کی زندگی میں کوئی مسئلے مسائل ہی نہیں ہے. یہ ہمیں اپنی دیکھنے کی نظر بڑی تبدیل کرنی ہے. دیکھیں، کوئی دنیا میں بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں مسائل نہیں ہیں، جس کی زندگی میں مشکل رشتے نہیں ہیں، جس کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہیں، بلکہ ایسا ہے کہ اس نے ان کو اوور کم کرنا سیکھ لیا ہے، اس نے اپنے نیگیٹو تھاٹس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے. یا اگر آپ نے کسی سے سن لیا نا، فار ایگزامپل کہ جی میری ساس بڑی اچھی ہیں، یا میرے استاد بڑے اچھے ہیں، یا میرے شوہر بڑے اچھے ہیں، تو لوگ کہیں گے واہ تم کتنی خوش قسمت ہو کہ تمہاری ساس اچھی ہے، تمہارا شوہر اچھا ہے، تم کتنی خوش قسمت ہو، تمہاری ساس بھی اچھی، شوہر بھی اچھے، نیبرز بھی اچھے، اور کہاں سے تم بلیسڈ لائف لے کے پیدا ہو، اور میڈز بھی اچھے. سر اچھا، یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے، یا اگر ہم کسی، جیسے ہم اپنے استادوں سے پڑھتے ہیں، وہ اپنے استادوں کی بے پناہ تعریف کر رہے ہیں، ان کے صلاحیتوں کی، ان کی خاصیتوں کی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ واہ ان کا استاد کتنا زبردست انسان تھا، کاش ہمیں بھی ایسا استاد مل جائے. جبکہ وہاں پہ سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ وہ نظر کی بات ہے، وہ اس شخص کو ہر انسان جو ہے وہ، یعنی کہ یہ بات کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا بھائی اچھا ہے، یا میری بہن اچھی ہے، یا میری ساس اچھی ہے، تو یہ شو کرتا ہے کہ اس شخص نے کتنے کمپرومائزز کرنا زندگی میں سیکھ لیے. ٹھیک ہے، بعد وہ اس کو اچھا کہنا، کیونکہ مکمل تو کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کچھ کام کچھ زیادہ، یہ والی ریشو تو ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ یہ کہنا سیکھ جاتا ہے کہ الحمدللہ مجھے ایک اچھا سسرال ملا، یا الحمدللہ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے اتنے اچھے والدین ملے، یا مجھے ایسے اچھے بہن بھائی ملے، یا مجھے اچھے استاد ملے. ورنہ عام روش کیا ہوتی ہے کہ جب آپ جونیئر ہیں تو آپ کہتے ہیں سینئر بڑے برے ہیں، جب آپ سینئر ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آج کل جونیئر بڑے برے ہیں، جب آپ بہو ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ساسوں سے بچائے اللہ تعالیٰ، جب آپ ساس بنتی ہیں تو آپ کہتی ہیں آج کل کی بہوؤں سے بچائے اللہ تعالیٰ، جب آپ مہمان ہوتے ہیں تو آپ کو میزبانوں میں نقص نظر آتے ہیں، جب آپ میزبان بنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اوہ مہمانوں کو تو، جب آپ بچے کے رول میں بات کرتے ہیں تو آپ والدین کے کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ والدین کی حیثیت میں بات کرتے ہیں آپ کرتے ہیں آج کل کے بچے ان مینیجبل ہیں، تو نند کے رول میں آپ بات کرتی ہیں آپ بھابھیوں کی برائیاں کریں، بھابھی جہاں پہ آپ ہیں وہاں کہیں گے نند سے برا کوئی رشتہ نہیں. اس میں دیکھنے کی بات کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مسئلے ان سب لوگوں میں نہیں ہے، مسئلہ مجھ میں ہے، مجھے ٹھیک کرنا ہے، مجھے دیکھنا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بڑی ایک اس طرح کی چیز ہے کہ ہم لوگ تعریف کرنے والے کو دیکھیں، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو یہ دیکھیں کہ وہ کیا ایسی چیز تھی کہ اس خاتون کی 2 بہویں اور بھی ہو سکتی ہیں، وہ کیوں نہیں ایسا کہہ رہی؟ ٹھیک ہے، 6 بچے ہیں ایک ماں باپ کے، اس میں سے 2 کہہ رہے ہیں میرے تو والدین بہترین ہیں، 4 کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں کی. یہ کیا پھر وجہ ہے؟ والدین تو وہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ
جو بات کہنے والا ہے, جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے خاندان یا شوہر بڑا اچھا ہے, یا بچے اچھے ہیں, یا رشتے دار اچھے ہیں, ہمسائے اچھے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ انسان جس کو سمجھوتے کر کے اور بہت ساری بیڈ سچویشنز کے اوپر اوور کم کر کے, کمفرٹ زون میں سے نکل کے بہت سارے آنسو چھپا کے, ان کو تنہائی میں رو کے, اور پھر ان کو ورکنگ کر کے اپنے اوپر کہ اچھا آئندہ یہ نہیں کہوں گی, اچھا آئندہ یہ نہیں کہوں گی, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس چیز کو ایسے اوور کم کریں گے, اگلی دفعہ میں نے اس طرح سے خیال رکھنا ہے. اور وہ اس نے اس شخص کو ایک صرف اپنے ساتھ تعلق کی بنا پہ نہیں گیج کیا, اس نے اس شخص کو اوور آل دیکھا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, جو نماز پڑھ رہا ہے, جو نماز پڑھ رہا ہے, جو انفاق کر رہا ہے, جس کو اپنی بیٹیوں کی فکر ہے, جس کو تہجد کی فکر ہے, ٹھیک ہے, جو پوتے پوتیوں سے پیار کر رہے ہیں. یہ کیا ہوا کہ وہ سب جگہوں پہ تو ٹھیک ہے, میرے ساتھ اس کی کیا دشمنی. ہاں, یہاں پہ یعنی یہ آپ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پھر میں اس کے بارے میں غلط رائے قائم کر رہی ہوں. مجھے ذرا آنکھیں کھول کے دیکھوں کہ ایک اچھا شخص, پھر اس کے آگے پہ بہت سے پہلو ہیں کہ قائم بالقسط بھی رہنا ہے. یعنی کہ اوور آل ہم نے ایک انسان کو اگر صرف اپنے ساتھ برا پایا یا اپنے ساتھ صرف اچھا پایا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ اچھا ہے تو وہ سب کے ساتھ اچھا یا منصف ہے. اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے, تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک برا انسان ہے یا سب کے ساتھ ہی برا ہے, یا وہ انصاف کی بات نہیں کرتا. نہیں, وہ مفادات پھر آ جاتے ہیں آڑے اصل میں, جو اس انسان کو کسی خاص سچویشن میں اچھا یا برا بنا دیتے ہیں. اسی لیے قرآن نے دیکھیں پہلی صفت جو کہی ہے نا, وہ یہی کہی ہے کہ قائم بالقسط ہو جائیں, عدل کرنے والے بنے, کہ مجھے اپنی بہو کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, میں نے اس کے کون سے حقوق ہیں جو اس کو دینے ہیں, اور میں نے جو ان سے ایز اے گیسٹ کون سی فیسلٹیز ہیں جو اپنے اس کو ایز اے ہوسٹ میں نے کون سی فیسلٹیز ہیں جو اپنے گیسٹ کو دینی ہے. تو ہر ریلیشن میں ہم نے عدل اور اس پہ رہنا ہے, اور یہ نہیں کہ جی ایک برائی دیکھی تو کہہ دیا اب اس سے تو تعلق رکھا ہی نہیں جا سکتا, اس سے تو کٹ آف کرو نا, ایسے نہیں کرنا. اس میں ایک اور بات میں یہ کہوں گی, مولانا وحید الدین, آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہوں گے کہ انڈیا کے وہ ایک جانے مانے دانشور ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جو انسان ہوتا ہے وہ ڈیوٹی کانشیس ہوتا ہے. یعنی کہ انہوں نے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک یہ ہوتے ہیں ڈیوٹی کانشیس کہ مجھے کیا کرنا ہے, اور ایک ہوتے ہیں رائٹ کانشیس, میرا کیا حق ہے, میرے لیے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, میرے لیے. تو جو ایک اچھا شخص ہوتا ہے وہ جب کہیں جاتا ہے تو کہتا ہے یہاں میں سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے, میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں, لیکن ایک دوسرا شخص جو ابھی سیلف ڈیولپمنٹ کی ریفائنمنٹ کی طرح لوور لیولز پہ ہے, وہ کہے گا کہ اس کو میرے لیے یہ کرنا چاہیے تھا, فلاں کو میرے لیے یہ کرنا چاہیے تھا, بچوں کو مجھے ایسے ٹریٹ کرنا چاہیے, بڑوں کو مجھے ایسے ٹریٹ کرنا چاہیے. تو وہ یہ ایک بنیادی فرق ہے. آپ اور میں اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کیا کہیں یا کسی بھی سچویشن میں یہ سوچتے ہیں کہ میرا یہاں کیا فرض بنتا ہے, مجھے اپنا کیا ڈیوٹی نبھانی ہے, یا یہ ہم بیٹھ جاتے ہیں کسی پیڈسٹل پہ کہ میرے لیے کیا کیا جائے. اور اس کی خیر میں مثال بھی دے سکتی ہوں, لیکن جیسے کہ میں ایک بڑی بہن تھی اپنے 5-6 بہن بھائیوں میں, تو جب بھی مجھے اپنے ہاسٹل سے یا جب میں شادی کے بعد شروع میں آتی تھی تو سب ایک بڑا ہی گرم جوش والہانہ سا رویہ ملتا تھا. 5-6 سال کے بعد جب آپ آہستہ آہستہ وہ ان بہن بھائیوں کی اپنی زندگیاں شروع ہوئی, ان کے اپنے رشتے ناطے بننے لگے, ان کی شادیاں منگنیاں ہوئی. اچھا, میں اسی جگہ پہ کھڑی ہوں کہ مجھے کوئی ناشتہ کیوں نہیں دے رہا, مجھے کوئی پوچھ کیوں نہیں رہا, میرے بچوں کو کوئی کیوں نہیں اٹھا رہا. تو میں بڑی رنجیدہ ہو گئی. اس پہ پھر میں نے جب خود غور و فکر کیا, جب میں نے اپنے قریبی اچھے دوستوں سے اپنی بات چیت کی, جب میں نے اپنے شوہر سے بات کی, تو وہ انہوں نے کہا کہ کیا تم ساری زندگی ریسیونگ اینڈ پہ رہو گی, کیا تم نے کچھ نہیں کرنا ان لوگوں کے لیے. تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جو مجھے پتا چلا کہ اب اچھا ناشتہ لینے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, ابھی کسی کو ناشتہ بنا کے دینے کے بارے میں بھی سوچا جائے. اچھا, ہم لوگ تو اس بات پہ ریلیشنز ہی ختم کر لیتے ہیں, ہمارے تو تعلقات کا اینڈ ہو جاتا ہے اس بات پہ. لوگ بدل گئے ہیں اور پہلے جیسے نہیں رہے, اور آپ بس ہی ختم کریں. دیکھیں, یہ بھی تو صحبت صالحین کی وجہ سے مجھے بھی تو پتا چلا نا, یہ بھی تو اچھے نعتوں کی وجہ سے مجھے پتا چلا کہ یہ ہوا ہے. آپ کی اینک میں یہ مسئلہ آیا ہے. لوگ آپ ساری زندگی کے لیے سمجھ بیٹھی کہ
مجھے ہی سرو کیا جائے. اور یہ تو ڈیلی بیسس پہ لیکن ہو رہا ہوتا ہے گھر میں. جوائنٹ فیملیز جہاں بڑی بڑی فیملیز اکٹھی رہ رہی ہوتی ہیں. یہ میاں بیوی میں بھی ہوتا ہے کہ اب ایک بیوی ہے روزانہ پکا کے دے رہی ہے, ناشتہ دے رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے اور کھانا پلا رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, اور وہ بیوی بیمار ہو گئی ہے تو شوہر کہہ رہا کھانا کیوں نہیں مل رہا, ٹائم پہ کیوں نہیں ہو رہا. اس کو نہیں خیال آیا کہ یہ کچھ 1-2 دن میں نے دینے اب. ٹھیک. تو اچھا, اور اس کی اور بھی اسی طرح ہوتا ہے. بچے بھی آج کل اسی طرح سے کر رہے ہیں. اور جو بڑی فیملیز ہوتی ہیں وہاں پہ بعض ہوتی ہیں ورکنگ لیڈیز نا, تو ان کے بچے پیچھے دوسری ان کی بھابیاں یا کوئی دیورانیاں جٹھانیاں سنبھال رہی ہوتی ہیں. اچھا کسی دن بیچاری دیورانیوں جٹھانیوں کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہوگا تو وہ نہیں اس کے بچے کا چینج کر سکیں یا نہیں اس کو کھانا نہیں کھلا سکیں. اب وہ جو لیڈی آئی ہے گھر میں تو وہ بدگمان انہوں نے دیکھو میرے بچے کو کیسے رکھا. وہ یہ دیکھ ہی نہیں پا رہی کہ بھئی جو پیچھے ساس گھر میں تھی جس کے پاس آپ چھوڑ کے گئے ہیں, آج ساس بیچاری ہو سکتا تھک گئی ہو, آج نانی بیچاری ہو سکتی ہے کہ ان کی ہمت نہ رہی ہو, مہمان کوئی بھی. ہاں ہفتہ وار صفائی ہو رہی ہے آج, یا کوئی سالانہ ایسا کچھ ایونٹ آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روٹین مینٹین نہیں کی جا سکی, تو 1-8 دن کے لیے کمپرومائز آپ کر لیں, ان کی پچھلی ساری محنت پہ پانی نہ پھیریں. اچھا, اور ایک لاسٹ پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت ایک جو ہمارے تعلقات کو آرٹیفیشل بنا دیتا ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم نا کہتے ہیں کہ بس دوسرے کو لازماً خوشی کرتے رہنا ہے, لازماً خوشی کرنا ہے, اور ان کی پسند کی آپ سمجھیں کہ دوسرا جس کے ساتھ آپ تعلق بنا رہے ہیں اس کو ایک طرح کا خدا بنا لیتے ہیں. تو پھر اس کے سامنے تو خوب خدا بناتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بڑا برا کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ. اور اسی طرح جو ان سے وہ میں بلکہ کلپ دیکھ رہی تھی, 2 دوستیں آئی ایک دوسرے کی تعریف کرتی ہیں, اس کے تمہارے کپڑے اچھے, تمہاری جیولری تمہارا, اور نا اسی طرح ان کے ساتھ میں ہسبینڈز ہوتے ہیں تو وہ سامنے ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں نا. جب وہ پیچھے بات کرتے ہیں تو وہ لڑکی کہتی اس کا وہ دیکھا تھا, یعنی سامنے تو اس کو ٹوٹلی پیمپر کر رہے ہیں اور پیچھے جب بات کر رہی ہیں تو اس کو ڈی گریڈ کر رہی ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی ریلیشن جس کو بنانا ہے اس کو گاڈ ہی بنا لیتے ہیں. اس کو جینوئن چیز کی تعریف کریں, یہ تو جو ہے نا. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے پھر ایک بوجھ آتا ہے, پریشر ہوتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں اس ریلیشن کو بھی چھوڑو. اچھا یہ بازو کا دعوتوں میں بھی ہوتا ہے, سسرال والوں کی دعوت, میکے والوں کی دعوت. اب میکے والوں کو یا سسرال والوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے ایکسٹرا مینیوز بنانے پڑ جاتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائیں, حالانکہ خوش تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا کامل طور پہ. پھر ہمیں وہ برڈن لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ جو بانڈ بنانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے بلڈ کیا جائے, اور اس میں اتنا کام کیا جائے جتنے سے نیت خراب نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے نا اگر, تو آپ کم کر لیں, خیر ہے, ٹھیک ہے. اور لیکن اگر آپ نے پریشر کی نہ پرواہ کریں, لوگ کیا کہیں گے. ہاں اچھا اس میں کیا ہوتا ہے بعض اوقات آپ اپنے جس سے تعلق بنا رہے ہیں اس کے لیے کرتے کرتے آپ اس کو خوش کرتے کرتے آپ کو اتنے ایکسٹرا کام کرنے پڑتے ہیں کہ پھر اس کے جانے کے بعد آپ اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس کے سامنے بھی تھوڑے بٹر ہو جاتے ہیں. ہاں بعد میں احسان جتانا شروع ہو جاتے ہیں, میں نے تو یہ کیا, میں نے تو یہ کیا. لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جھوٹی تعریفیں اور جھوٹے کمنٹس اور فارمل باتیں کرتے کرتے لوگوں کو بھی کسی جھوٹ میں مبتلا کر دیتے ہیں. اچھا ہم نے لازمن ہی کہنا ہوتا ہے کہ کھانا بہت مزے کا تھا, اور گھر ہم آ کے کھانے کے بخیے دیڑتے ہیں. تو دیکھیں جیسے میری چھوٹی بہن بھی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ پاس نے اگر کھانا مزے کا نہ لگے تو کیا کیا جائے. پھر اگر جھوٹی بھی تو میں یہ سے کہی تھی کہ آپ کو جو اور اچھی چیز لگ رہی ہے آپ اس کی تعریف کر دیں, آپ ٹیبل سیٹنگ کی تعریف کر دیں, آپ ان کی نیٹنس کی تعریف کر دیں, آپ ان کی کوکنس کی تعریف کر دیں. کچھ تو اچھا ہوگا نا, اور اچھا ہوتا ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ شہد کی مکھی بنے, آپ عام گھر مکھی نہ بنے کہ جو ہمیشہ نقص پہ ہی جا کے بیٹھے, بلکہ جیسے شہد کی مکھی بڑا سفر طے کر کے پھلوں پہ, پھولوں پہ اور رنگوں پہ جا کے ان کا انتخاب کرتی ہے. تو کچھ اور چیز لیکن تعریف سچی ہو, تاکہ کسی کو اپنے بارے میں غلط فہمی نہ ہو, وہ اپنے ان کے اوپینینز کو نہ خراب کر کے آئیں, اور تھوڑا فرق قائم رہے اچھے برے کا. ایک انسان اپنے بارے میں صحیح ہو, اس کو پتا چلے اگر میں صحیح کوک ہوں تو اس کو پتا چلے کہ میں اچھی پکانتی ہوں, اور یہ نہ ہو کہ تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا تعریف میں بھی مبالغہ اور جھوٹ, یہ 2 چیزیں شامل نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ جو تعلقات بعض اوقات کیا ہوتا ہے ڈائریکٹلی تو ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن آپ کے کسی ایک بندے سے تعلقات دوسرے لوگوں سے تعلقات کی خرابی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں.
یہ بھی ہو جاتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک بہو کو دیکھا کہ جی اس نے کھانا اچھا بنایا ہے, آپ نے اس کی تعریف کر دی, اب دوسری بہو سے تعلق خراب, وہ کھڑی دوسری سوچ رہی ہے کہ میں نے تو یہ کیا تھا, میں نے تو یہ کیا تھا, میری تو کوئی تعریف نہیں ہوئی. اب ایک سے تو آپ کے تعلق اچھے ہو جائیں گے, لیکن جس کے بارے میں نہیں کیا اس سے آپ کے تعلقات بالکل برے ہو جائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ عدل, ایک کی اچھی بات بتائیے تو دوسری کو بھی اس کی اچھی بات بتائیں. ایک سے پیار کرتے ہیں تو پھر دوسرے کو بھی اچھی بات بتائیں. اسی طرح بچوں سے تعلق بنانا ہے تو ایک بیٹا کی اچھائی اس کو بتائیں, لیکن دوسرے کو بھی اس کی اچھائی بتائیں. ایک کو برائی بتا رہے ہیں تو پھر دوسرے کو بھی اس کی برائی بتائیں. کیونکہ بعض تعلقات میں اسپیسیفکیشن آ جاتی ہے, یا بعض کو پورا فل فیڈ بیک جا رہا ہے تعلقات بنانے میں اور دوسروں کو نہیں جا رہا, تو وہاں تعلقات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے ایک دوسرے کی وجہ سے. ڈائریکٹلی آپ کا ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں کو اور ہمارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, اور وہ اس غم, وہ اس یہ جو ہمارے پریشانیاں نا چھوٹی چھوٹی جو بن چکے ہوئے ہیں, تعریف کی تو سر پہ چڑھ جائے گا اور پھول جائے گا, اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے گا. عموماً ایسا ہوتا بھی ہے, لیکن ہمیں ہینڈل کرنا آنا چاہیے ایز اے بڑا, جہاں پہ بھی آپ ٹیم لیڈر ہو, جہاں پہ آپ استاد ہو, جہاں پہ آپ بڑے کے رول میں ہو, کہ کیوں کسی کو یعنی. تو اس میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بہو کی تعریف اس کے سامنے نہیں کی جائے گی, دوسری کے سامنے کی جائے گی. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ اگر اچھا بنانا صوبیہ کھانا بناتی ہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ تم اچھا کھانا بناتی ہو, میں دوسرے کو جا کے بتاؤں, تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا, تمہیں میں نے مہر ہی نہیں دی, تمہیں میں نے یہ یقین ایکنالجمنٹ ہی نہیں پہنچایا کہ تم اچھا کھانا بناتی ہو, اور اسی وجہ سے پھر وہ لوگ اچھا, ان کی وہ کوالٹیز ختم ہو جاتی ہیں لوگوں کی. اور دوسرے کو آپ بتائے چلے جا رہے ہو کہ وہ تو بڑا اچھا, اس کا گھر تو بڑا صاف, اس کے تو بچے ایسے. ٹھیک ہے, اور وہ نہ چاہتے ہوئے وہ الگ الگ شہروں میں رہتی ہیں, لیکن ان کے اندر رفٹ پیدا کر دیا آپ کی اننیسیسریلی غلط جگہ پہ. تو جو جس کی اچھائی ہے وہ اس کو کنوے کریں. اور نبی وسلم نے یہ کہا بھی ہے نا کہ جو اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کو بتاؤ, اس کو یہ جسچر دیں. اچھا بانڈ بنانا ہے تو اس سے شرمائیں نہیں, اس سے گھبرائیں نہیں کہ جی میں نے اس کی تعریف کر دی تو یہ سر پہ چڑھ جائے گا. نہیں, آپ کو یقین ہونا چاہیے بھائی, وہ سر پہ چڑھے گا تو آپ اس کو لیول پہ لے آئیے گا, دوبارہ اس کو بتا دیجیے گا. اچھا, ایک ہی بات اس سے اور یہ ہوتی ہے کہ اس سے نفرتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی کہ یہ اب ایک ریلیشنز کا یا جو اچھے تعلقات, بعض اوقات کیا ہوتا ہے, یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا, ایک بیٹے کی, بیٹی کی, بہو کی تعریف جب دوسرے کے سامنے کی جا رہی ہوتی ہے تو ان دو دوسرے لوگوں کے تعلقات کی خرابی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. اب اس دوسرے آپ اب ان میں سے کسی بھی رول میں ہو سکتے ہیں, آپ تعریف کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے, ہم سب نے سوچنا ہے, اب ہم اپنے اوپر یہ دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. اگر آپ تعریف کرنے والے ہیں تو آپ رائٹ بندے تک تعریف کنوے کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا آپ اگر تعریف کرنے والے نہیں ہیں, آپ وہ وکٹم ہیں کہ جس کو چھوڑ کے آپ کی تعریف کو آپ کے منہ پہ نہیں بتائی گئی لیکن کہیں اور کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا سوچنا ہے, اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر آپ کو کہیں اور سے پتہ چل گیا تو ٹھیک ہے, لیکن آپ اب وہاں پر اپنے لیے یہ لیسن نکالیں گے کہ آپ مظلومیت میں ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا دوسرا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بتانے والا جو تعریف کر رہا ہے وہ دوسرے کی تعریفیں آپ کو بتا رہا ہے, آپ کی اس نے کبھی اس کو نہیں. تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں اور تھوڑا سا حسن ظن قائم کریں کہ اگر یہ دوسرے کی اچھی باتیں مجھے بتا رہی ہیں تو پھر اٹ مینس کہ یہ میری اچھی بات جا کے نا دوسرے ان کو بتاتی ہوں گی. اچھا تو یہ بات ہے, ایڈوانٹیج لیں کہ یہ اس کی برائی, دوسری بہو کی برائی میرے سامنے نہیں کری, تو یہ ان کا مزاج ہوگا کہ پھر یہ میری بھی پھر اس کے سامنے نہیں برائی کرتی ہوں گی. یہی ان کا مزاج ہے کہ میری اچھائی ان کے سامنے, ان کی اچھائی میرے سامنے. اچھا, اور تیسرا آپ اس سچویشن کے اندر وہ بندے ہو سکتے ہیں کہ کسی دوسرے کی تعریف ہوئی اور تعریف کرنے والا کوئی اور ہے, آپ خواہ اس بندے سے اپنا تعلق خراب کر کے بیٹھ گئے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی یہ تعریف کرنے والے کا عدم عدل ہے کہ وہ غلط جگہ پہ کسی کی تعریف کر رہا ہے یا اس کی بات بتا رہا ہے, اور ہو سکتا ہے آپ ججمنٹل ہو, سن رہے ہیں, تو آپ نے اس بندے کا کیا قصور ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جانتا ہو, اپنی تعریف نہ کروانا چاہتا ہو, اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس کے بارے میں پیچھے سے کیا کہا جا رہا ہے. تو آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ ریلیشن سے پرکھنا ہے, اپنے لحاظ سے دیکھنا ہے, نہ کہ دوسروں کے غلط رویے یا غلط باتیں جو ادھر ادھر کی جا رہی ہیں یا صحیح باتیں جو کی جا رہی ہیں اس لحاظ سے نہیں دیکھنا. آپ لوگوں کو اپنے رویے سے, قریبی لوگوں کو اپنے لحاظ سے پرکھیں گے.
اور دیکھیں گے. آپ کی اپنی آبزرویشن ہونی چاہیے. تو چلیں جی, یہ بڑی اس میں تو بڑی اور باتیں ہیں. آپ لوگوں کے بھی ذہن میں بہت سارے پوائنٹس ہوں گے. بے شک آپ کامنٹس لکھیے, ہمیں فیڈ بیک دیں. اور بھی کوئی پوائنٹس ہیں تو ان کے بارے میں بتائیے کہ کیا پرابلمس ہیں جن کو ڈسکس کیا جانا چاہیے. آف کورس آپ لوگوں کی لائف میں اور بھی ڈفرینٹ اسپیکٹس ہو سکتے ہیں, تو ہم نے ایڈ آن بھی کریں آپ کے کامنٹس تاکہ دوسرے لوگ پڑھیں تو ان کو بھی کوئی فائدہ ہو, اور اس طرح کی چیزیں ہم بھی انشاءاللہ سیکھیں گے ان سے. تو یہاں آج کے لیے اتنا ہی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا پھر اپنی زندگی میں لے کر آئیں. ہم بھی دعا گو رہیں گے اپنے لیے, آپ لوگوں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ اگر زندگی میں بہتری لانی ہے تو پہلے اپنوں سے شروع کرنا پڑے گا, نہ کہ تعلقات کاٹ کے, نہیں, تعلقات بنا کے پھر آگے بڑھیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ سب کو خوشیاں دیکھنا بھی نصیب کرے اور خوشیاں بانٹنا بھی. السلام علیکم.